Good morning. Hope everything is all right with you. اور نئے ہفتے کا آغاز ہوا جاتا ہے. آج منڈے ہے اور انڈیا پاکستان میں بہت سی بریکنگ نیوز چل رہی ہیں, مختلف مسائل. لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جس سے انڈین عوام کافی حد تک بے خبر ہے وہ ہے پوری دنیا کا مودی کے بارے میں, اور خصوصاً برطانیہ کا, چونکہ ایکس ماسٹر ہے آپ کا ہندوستان کا, اور اس کی کنسرنز بی جے پی پر, آر ایس ایس پر, بجرنگ دل پہ, مودی کی لیڈرشپ پہ, یوگی کی لیڈرشپ, امیت شاہ, یہ پوری رجیم جو ہے, نازی رجیم جو ہے, اس کے اوپر برطانیہ کا بہت نقصان ہے. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایک بہت بڑی حکومت ہے, دنیا کی نمبر 1 ڈیموکریسی کہلاتی ہے, سب سے بہت زیادہ مقام ہے اس کا, عزت ہے دنیا میں اس ملک کا. لیکن مودی نے جو ناقابل برداشت عالمی قوانین کی مسلسل دھجیاں اڑائی ہیں, اور جینوسائیڈ اپنی مائنورٹیز کا, کرسچنز کا, دلت کا, سکھ کا, مسلمانوں کا کثرت کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, حتیٰ ان کے گھر گرانا, بلڈوز کرنا, آبادیاں جو ہیں ویران کر دینا, اور باقاعدہ جینوسائیڈ کے لیے بلوے حکومتی سرپرستی میں کروانا, اور مختلف قسم کی کیمپین کو نہ روکنا. دیکھو بھائی, ہم پاکستانی آپ کی سلامتی کے دشمن نہیں ہیں, ہم کر بھی نہیں سکتے, ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. ہم ایک لوگ ہیں, ہم جینیٹکلی ایک ہیں, ہماری تاریخ, تہذیب, ہم 1000 سال اگر آپ کے اوپر حکومت کی ہے تو کیا جرم کر لیا یار, ہم نے کوئی ظلم تو نہیں کیا نا. اب آپ ہماری اس تاریخ کو کے اوپر ملائن کر کے اور اس غلط فگرز کوٹ کر کے اور لوگوں کو ورغلا رہے ہو, اپنے سیدھی سادی عوام کو ایک نفرت میں مبتلا کر دیا, ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا. آپ نے غلط ہسٹری اپنی پڑھائی ہوئی ہے اپنے لوگوں کو, مسلمان حکمرانوں کے بارے میں اور پھر برٹش حکومت کے بارے میں. آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہے, یو ایس کانگریس میں ہم بہت ساری باتوں کو نہیں لیتے, ٹھیک ہے. آپ کی روز اول سے جو زیادتیاں ہیں, لائک ہم نے جوناگڑھ راجا کے انیکسیشن کے باوجود آپ کے حوالے کیا, کیونکہ وہاں مسلم میجورٹی میں نہیں تھے, تو ٹیکنیکلی وہ انیکسیشن پاکستان کے ساتھ بنتی نہیں تھی. اسی طرح حیدرآباد بھی ہم نے آپ کو دیا, لیکن آپ نے اسی فارمولے کے تحت جوناگڑھ اور حیدرآباد تو لے لیا, اور ہم نے دے بھی دیا, لیکن کشمیر پہ آپ نے قبضہ کر لیا. نہ ہی دیکھا کہ وہاں 92% جو تھے مسلم اکثریت تھی, اور آج تک آپ لوگوں کو وہاں پتھر مارا جاتا ہے. آپ نے 10 لاکھ سے زیادہ پیراملٹری فورسز اور ادر اسٹیٹ وہاں پہ اپنی اتھارٹی قائم رکھی ہوئی ہے بزور, اور وہاں ایک تاریخ طویل ترین ماشاء اللہ اور استبدادی اور بڑا ظالمانہ طریقے سے آپ نے ان کی آزادی کو, ان کی خود مختاری کو, ان کی عزت کو دبایا ہوا ہے آپ نے. لیکن کب تک یہ بالآخر فیصلہ ہو کے رہے گا. آپ 75 سال اور بھی حکومت کر لیں نا, تو یہ آپ کے بس کی نہیں ہے کہ کشمیر پہ قبضہ رکھ سکیں. اسی طرح آپ نے ہمارے ساتھ, ہم ایک غریب اور ہم ایسا ملک تھے جس کو اپنے وجود اور اپنی سلامتی کے مسائل سے دوچار تھا. پہلے دن سے ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے, ہم ایک غریب اور کمزور ملک تھے. آپ سے 7-8 گنا, شاید 10 گنا وسائل میں چھوٹے تھے, رقبے میں آپ سے, آبادی میں آپ سے کہیں چھوٹے تھے. ہمیں پہلے دن سے اپنی سلامتی کے ایشوز رہے. آپ کی اکھنڈ بھارت سوچ, آپ کی ہندوتوا اپروچ نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا دل سے. 47 میں آپ نے ہمیں جو ڈیوائیڈ ہوئی اس کے اندر ہمارے ساتھ زیادتیاں کی, چونکہ آپ بہت بڑی طاقت میں تھے. اس کے بعد آپ نے کشمیر پہ قبضہ کیا. اس کے بعد آپ نے مسلسل ہمارے جو ڈسٹنس تھا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان, اس کے اندر ڈرفٹ پیدا کی, سیبوٹاج کیا, انفلٹریشن کی, اور وہاں پہ آپ نے جو گروپس تھے ہمارے, ان کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی تھے, ہمارے اپنے لوگ تھے, دراصل انہوں نے ہی پاکستان بنایا تھا, ان کی زیادہ کنٹریبیوشن تھی, لیکن آپ نے وہاں مسلسل ان کی پرابلمس کے ساتھ ان کی مدد کی اور ان کو ہم سے الگ کیا. ایک برے ہمسائے کا کردار ادا کیا آپ نے, باوجود اس کے کہ آپ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے, لیکن آپ نے انتہائی غیر مہذب طریقہ اختیار کیا. آگے چلتے آئیے, آپ نے 65 کی جنگ ہم پہ مسلط کی, 71 کی تقسیم میں آپ نے کردار ادا کیا,
پھر اس کے بعد آپ نے جب ہم پوری دنیا کی طرف سے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, یو ایس اے یورپ ہماری بیک پہ تھے, آپ نے ہماری بیک بائٹنگ کی, آپ نے کیا کیا کہ سیاچن پہ قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں آپ نے آ کے اس کی جو 370 اور NRC کے تحت مسلمانوں کے ساتھ مسلسل زیادتیاں آپ نے جاری رکھیں, اور پھر کشمیر کا سولرلی باوجود اس کے کہ آپ کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں آپ خود گئے تھے, ہندوستان گیا تھا اور قرار دیا تھا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے بٹوین دا 3 چائنا, پاکستان اور انڈیا کے درمیان. آپ نے پھر اس کی سالرلی اس کو 370 اور کر کے اور اس کے اسٹیٹ کی جو اس کا جو اسٹیٹس ہے چینج کرنے کی کوشش کی, جس سے وہاں کی عوام میں اور زیادہ پیدا ہوئی کہ یہ اپنے قبضے کے بعد اب اپنے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر قابض ہوتے جا رہے ہیں, جو کہ وہاں کی عوام کو کبھی قبول نہیں تھا اور نہ ہوگا آئندہ. اور نہ اب آپ کی مسائل میں آپ کشمیر کو بچاتے بچاتے انڈیا دے بیٹھیں گے, دلی دے بیٹھیں گے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ کے بارڈرز پہ یہ PLA نہیں ہے, یہ PPLA ہے, ٹھیک ہے نا, LOA پر بھی اور LOC پہ بھی. اب ہم نے پوری تیاری کر لی ہے. اب آپ کے دماغ میں کھناس ہے نا, اس کو ٹھیک کریں گے. یہ جو ہندوتوا کا کھناس ہے نا, اسے نکالیں گے, ٹھیک ہے. آپ تیار ہو جائیں, ٹھیک ہے. آپ کے سکم سے لے کے اور دیپسانگ تک, تمانگ سے لے کے اروناچل تک, اور یہاں کشمیر سے لے کر یہاں نیچے سرکریک تک ہم آپ کو ایک سبق سکھانے والے ہیں. شہباز شریف نے اگر یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے جنگیں لڑی ہیں تو ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا, تو کیا آپ نے بھی اپنا سبق سیکھا ہے؟ اتھارٹیرین اور آٹوکریسی آپ نے اپنے انڈین سوسائٹی میں نافذ کر دی. ہم نے تو اپنی سوسائٹی کو طالبانائزیشن سے کے ایک مسلسل جو ایک گلوبل ایک ڈس آرڈر آیا تھا, بینگ اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہمارے اندر, ٹھیک ہے, ایک پرابلمز آ گئی تھیں, ایکسٹریمزم آ گیا تھا, اس جہاد. On the worst day of the violence, when murder and looting were taking place all across the city, we saw policemen just standing by, watching what was happening, but doing nothing to try to stop it. One of my colleagues in the team was having quite regular phone calls with a contact of his. It was someone, I understand, who was high up in the police force, and they were giving information to my colleague that they'd been told, let it happen. There will be a reaction to what happened in Godhra. Let it happen. And we were hearing that those orders to let all this happen were coming from the top. کی وجہ سے سوویت یونین کے خلاف جہاد کی وجہ سے, جو کہ پوری دنیا کا سپورٹڈ تھا اور بیکڈ تھا, فلی فائنانس تھا اور اسسٹڈ بائی تھا, تو ظاہر ہے اس کے فال آؤٹس تھے. اس فال آؤٹس کو ہمیں سارے کو کور کرنے میں ہمیں لگ گیا 10 سال, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ول تھی, ہمارا ذہن صاف تھا, ہم نے بتدریج سلولی گریجولی اپنی سوسائٹی کو ڈی ریڈیکلائز کیا, کیونکہ یہی دنیا چاہتی تھی اور یہی ہم چاہتے تھے. ہم دونوں ایک پیج پہ تھے. ہمیں وقت لگا کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. ہماری پرابلم میں پوری دنیا ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی تھی, اور یہ ہمارے اکیلے کے کرنے کا نہیں تھا, کیونکہ ہم مسلسل جنگ لڑنے سے ہماری اکانومی تو تھی نہیں, ٹھیک ہے. ایک اسٹیٹ جو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنی ہوئی ہے اور ایک سپر پاور, وقت کی سپر پاور کو ٹکر دے رہی ہے, تو وہ بزنس اور اس کا انفراسٹرکچر نہیں بن سکا. 30-40 سال ہم اسی کام میں لگے رہ گئے دنیا کے کہنے پہ, اور دنیا بالآخر جب ہم نے جنگ جیت لی تو دنیا ہمیں اکیلے چھوڑ کے چلی گئی. تو اس کے فال آؤٹس ہوئے, پوری دنیا نے نپٹے. ایکسٹریمزم آ گیا, وہ ایکسٹریمزم دنیا میں بھی گیا. پھر ہم نے اس کو کرب ڈاؤن کیا, ختم کیا. ہماری آرمی اور ہماری پبلک نے قربانیاں دیں, 80,000 لوگ ہم نے دیے, اور بالآخر ختم کیا. آپ نے کیا کیا اپنی سوسائٹی کو؟ ایکسٹریمزم دے دیا. آج آپ ٹیررزم ہمارے اوپر کرتے ہو, اور بھائی ماضی ہو گیا, ہمارا ٹیررزم ختم ہو گیا. اب آپ بتائیں, آپ کی سوسائٹی ٹوٹل لنچنگ سوسائٹی ہے. آپ 2002 میں آپ نے کیا کیا؟ 1984 میں آپ نے سکھوں کے خلاف جو جینوسائڈ کیا, اس کا کیا بتائیں گے؟ آج بھی یوگی آپ کا بلڈوزر بابا بنا ہوا ہے اور مسلم آبادیوں پہ چڑھ دوڑتا ہے. مطلب 1-2 گھر نہیں, بستیوں کی بستیاں بلڈوز کر دیتا ہے مسلمانوں کی, صرف مسلمانوں. کیا پورے ہندوستان میں مسلمان غیر قانونی زمینوں پہ, گورنمنٹ کی زمینوں پہ آباد ہیں؟ کیا آپ ان کو سویپ نہیں کر سکتے اوقاف کی زمینوں کے ساتھ؟ لیکن ول نہیں ہے. آپ نے اس سردی میں جھارکھنڈ میں کیا کیا؟ اس سے پہلے آپ نے دلی میں جہانگیر آباد میں کیا, پھر جھارکھنڈ میں آپ نے ہلدوانی میں کیا کیا. آپ کا اتراکھنڈ, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اپنی نفرت اور تعصب کی وجہ سے آج اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ چائنا آپ کی اور پاکستان آپ کی بینڈ بجانے, آپ کی
آپ اندر سے تو ٹوٹ چکے ہیں, کیونکہ اندر سے جو بانڈ ہے آپ کا, سوشل کانٹریکٹ ہے, وہ ہے انڈیا کا سیکولر کانسٹیٹیوشن, جو کہ وائپ آؤٹ ہو چکا ہے, جس کو آپ نے پیک کر کے پھینک دیا ہے. اب اس وقت یہ جو ہندوستان ہے وہ فیشسٹ ریلیجیس فنیٹکس کے ہاتھ میں ہے, اور پوری دنیا کو یہ قبول نہیں ہے. آج کی میری اس ویڈیو کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ یو ایس کانگریس نے آپ کے خلاف وائٹ پیپر دیا اور بتایا کہ کس طرح مودی تو آج بھی بین ہے, یہ تو پرائم منسٹر ہے, اس لیے اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی ملی ہے, ورنہ دیکھیے گا وہاں کے قانونی ادارے کیا کام کرتے ہیں مودی کے خلاف. مودی کیا ساری عمر پرائم منسٹر یا بھگوان بنا بیٹھا رہے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. راہل نے اگر سٹیپ لیے ہیں اور بھارت جوڑو یاترا شروع کی ہے تو اس کا مطلب ہے بھارت کو جوڑنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بھارت اندر سے ڈرفٹ ہو چکی ہے, ٹوٹ چکا ہے. مودی کے فیشسٹ اور دیکھیں نا اس کی استبدادی اور اس کا پنجہ دیکھیں, میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے, فوج اس کے ہاتھ میں ہے, جوڈیشری اس کے ہاتھ میں ہے. اس کی مخالفت کرنا سمجھو دین کی مخالفت, ہندو مذہب کی مخالفت قرار دے دی گئی ہے, بھگوان کا روپ دے دیا گیا ہے. آج مودی کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا. میں دیکھ رہا تھا کہ اروندھتی رائے اور کرن تھاپر جیسے لوگ, اور وہ ایک وائر والی خاتون ہے شیروانی, 2-4 آوازیں جو اٹھتی ہیں آپ کے مودی کے بارے میں, وہ ان کو بھی اتنا لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے. ان کو ابھی بی بی سی نے اگر کویشچن کیے ہیں تو کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ ایسے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑے مہان شخصیت اور کسی کوئی بہت ہی پیسفل آدمی کے خلاف ایک بلیک پیپرز آ گئے. اور بھائی یہ وائٹ پیپرز ہیں, آپ کو جواب دینا ہوگا. تاریخ اب بھولی نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل ٹائم ہے. یہاں گوگل پہ ایک چیز آج بھی موجود ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا. آپ نے ہزاروں ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی ہوں گی, لیکن ہزاروں آج بھی موجود ہیں. دنیا بھولی نہیں ہے. یہاں ساری نئی نسل نہیں ہے جن کے ہاتھ میں آپ نا بھگوے پہنا کر ان کے ہاتھ میں دھاریاں پکڑا دیں گے اور تلواریں پکڑا دیں گے اور ان کو فیشزم پہ مجبور کریں گے. ایسا نہیں ہونے والا فردر. دنیا نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. راہل آگے آ رہا ہے, بی بی سی کی رپورٹ آ گئی ہے, انٹرنیشنل میڈیا آپ کو پیٹ رہا ہے, ٹھیک ہے. یو ایس کانگریس میں آلریڈی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. یورپ کی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ ڈکلیئر کر چکی ہیں, آپ ایک فاشسٹ ہو, آپ ایک مجرم ہو, آپ لوگوں کا یہاں قتل عام کیا, آپ نے جینوسائیڈ کیا. آپ کو مزید ٹائم نہیں دے گی, 2024 آپ کا آخری سال ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ جیل میں ہوں گے. آپ اور آپ کی پوری رجیم جو ہے نا, آپ کے جو چھوٹے بھگوان ہیں یوگی مہاراج اور آپ کے امیت شاہ اور آپ کا اجیت دوول, یہ سارے مجرم ہیں. یہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے یار. ہمیں اگر آپ کے بعد اگر یہاں کانگریس آ جائے گی تو کیا ہمیں سکون آ جائے گا؟ کانگریس کی اور پاکستان کی زیادہ رائیولری رہی ہے, لیکن آپ تو انسانیت کے خلاف ہیں. آپ جو ہیں, آپ کے جرائم ہٹلر کی طرح ایک بہت بڑا عالمی سانحے کو رونما کر سکتے ہیں. آپ کا وجود انسانیت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. پاکستان اور ہندوستان کی رائیولری نہیں ختم ہونے والی آنے والے وقتوں میں بھی, لیکن آپ کا وجود, آپ کی جماعت ایک فاشسٹ ہے, آپ ایک فنیٹک ہیں, اور آپ کا جانا انسانوں کے مفاد میں ہے. ہندوستان میں رہتے ہوں, وہ بھوٹان میں رہتے ہوں, نیپال میں, میانمار میں, شری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں. آپ کا تو کھنڈ بھارت ملیشیا, انڈونیشیا, جکارتا, سماٹرا تک ہے نا, اور یہاں سے افغانستان تک ہے. تو اس پورے خطے کے لیے آپ کا جانا, آپ کے فنیٹکس کا جانا, کیونکہ آپ کی ٹیچنگز ہی ایسی ہیں, آپ کا جانا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نازی ہٹلر جو ہے نا, آپ اس کا ایک نیا درشن ہو. آپ کا وجود انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ کا جانا, انسانوں نے اگر ڈیسائیڈ کیا ہے, دنیا نے, یہ ایک مہذب دنیا ہے, اس نے اگر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر FATF لگا ہے, تو ہم نے کب کہا کہ ہمارے خلاف غیر انسانی ہے؟ ہاں, ہمارے اندر پرابلمس تھیں, ہم نے آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری ٹھیک کر دی. آج ہم ڈکلیئرڈ کہ ہم پاکستانیز ہو کے, آج ہماری اکانومی پہ کوئی شک نہیں کرتا. ہاں, تھے گرے زون تھے, اور نہیں ہونے چاہیے کسی بھی ملک میں. سوری, پاکستان میں تھی پرابلمس, ہم نے اس کو کنٹین کیا, ان کی ریزرویشن کو. گلوبل ہماری جو عالمی برادری ہے, اوکے, آپ کا موٹیو اور تھا FATF میں, آپ ہمارے خلاف کچھ اور چاہتے ہیں, جو کہ روز اول سے ہی آپ چاہتے ہیں کہ بس پاکستان ختم ہو جائے, بنگلہ دیش ختم ہو جائے, نیپال ختم ہو جائے, بھوٹان ختم ہو جائے, سری لنکا ختم ہو جائے. آپ عالمی امن کے لیے اور علاقائی امن کے لیے ایک ناسور ہیں. آپ کا جانا
انسانوں کے مفاد میں. بہت شکریہ.